الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد المختار الكريم ونحن على ذلك. بلکہ کائنات کے تمام اہل فہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دستور کے طور پر قرآن عظیم کو ہمارے لیے رہنما اصول کے ساتھ نازل فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں مومنوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اسی ہدایت کی کتاب میں بے شمار زندگی کے ہمارے مراحل اور منازل کو بیان کیے گئے ہیں، جن کو آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کا اصول بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا برابر بھی معاشرے میں ڈس بیلنسنگ نہیں ہوگی، نظام کا درہم برہم ہونا نہیں آئے گا. قرآن پاک کے اصول اتنے مستحکم ہیں، مضبوط ہیں کہ اس میں کوئی چینجنگ بھی نہیں ہے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں اب کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوگا. ایک ایسا لا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم زبردستی کسی کے سر پر اس کو تھوپتے نہیں ہیں. جو اپنے دل سے اسے ایکسیپٹ کرے قرآن عظیم کو، اس کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. بہرحال میں آج ہمارے لیے ایک ایسی بات جس کو ہم برسوں سے فراموش کر چکے ہیں، دوبارہ آپ کے ذہنوں میں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کے بعد ایک لفظ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ولی امر ہے یعنی بادشاہ اسلام ہے. ایک مرکزی قائد ہونا چاہیے جس کی سارے لوگ فرما برداری کریں، اطاعت کریں، جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جاتا ہے. ایمان والوں کو حکم سب سے پہلے کس بات کا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کریں. اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری ہو نہیں سکتی. اللہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تھرڈ نمبر پر ہے اولو الامر. یہ کون ہے یہ اولو الامر؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کی پیروی کرنے اور جن کی اطاعت کرنے کا حکم رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ہی ہے. اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. اولو الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے اور پوری امت کو متحد رکھنے والا اولو الامر ہوتا ہے. وہ بادشاہ اسلام ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا. جیسے خلفائے راشدین کا دور چلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر میں سے ہیں، ان کی اطاعت بھی اس زمانے میں فرض تھی. ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کے رسول اور ان کے بعد اولو الامر. عزیزان گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قائد نہ ہو تو وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، اور کبھی بھی ان کو بھیڑیا نگل سکتا ہے. جن بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں، جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں،
ان بکریوں کا کیا ہونا ہے؟ کبھی بھی کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ان کے جتھے کو تتر بتر کر کے رکھے گا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے۔ میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں، نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں۔ اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا۔ لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے، امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں۔ اس لیے ہاں میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کسی جہاد میں دیکھ لیں، جنگ کے میدان میں دیکھ لیں، خود اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کسی صحابی کو اس کا قائد بنا کر بھیجتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی جو کہا اولو الامر، بغیر تمہارے کسی قیادت کے تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ایک کسی لیڈر کا، ایک قائد کا ہونا ہر زمانے میں ضرورت اس کی رہی ہے۔ اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں، حیرت انگیز بات، میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ، ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں۔ آپ کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک منصب خلافت کو سنبھالا اور امت کی دستگیری فرمائی، نگہبانی کی، جو معاملات آئے اس کو حل کرتے رہے۔ آپ کے فوراً بعد یہ کرسی خلافت خالی نہ رہی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنبھالا۔ 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کے امور کو انجام دی۔ پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انجام دیتے رہے۔ پھر سیدنا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور کچھ مہینوں تک آپ نے اس تخت خلافت کو شرفیابی عطا کی، اور اس کے بعد معاملات ملوک اسلام پر آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اموی خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کو کون سا خاندان کہتے ہیں؟ اموی خاندان۔ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، اموی خاندان تقریباً یہ 90 سال تک خلافت کے معاملات، اگرچہ اس کو ہم خلافت نہیں کہتے لیکن بنام خلافت تو ضرور تھی۔ جیسے آج اسلامی ممالک ہیں بہت سارے، وہ بنام اسلامی ہیں، نام کے اعتبار سے ہیں، پورا اسلام تو ان کے اندر ہے نہیں۔ اسی طرح تقریباً 90 سال تک کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا رہا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک، اور اس کے بھائی ہوتے ہوئے اسی اموی خاندان میں جو جید خلیفہ آئے عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض فقہاء کرام نے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔
حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز بہت ہی عادل اور منصف خلیفہ تھے. 90 سال یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عرصہ وفات کے 30 سال تک تو خلفائے راشدین تھے, 20 اس کے بعد 90 سال تک اموی خلافت چلتی رہی. ان کے بعد خلافت عباسیہ, یہ بنو عباس, ان کی خلافت تقریباً 550 سال تک چلتی رہی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خلیفہ اسلام نہ رہا ہو. توجہ چاہتا ہوں اور کیلکولیشن کرتے جانا. تقریباً 90 سال اموی خلافت رہی, 550 سال خلافت عباسیہ. یہ تاریخ اسلام ہے. میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں, اجمالاً بتا رہا ہوں, پوری ڈیٹیل میں نہیں کتنے خلیفہ ہیں. 550 سال اور آس پاس ہو سکتی ہیں کچھ. ان کے بعد پھر خلافت عثمانیہ جو ترکی کی سرزمین سے نکلی, اور انہوں نے خلافت کو بہت وسعت دی. اس زمانے میں جو خلافت پھیلی خلافت عثمانیہ کے نام پر, وہ آج کے 40 کنٹریوں پر ان کی خلافت قائم تھی. اس میں 3 بر اعظم شامل ہوتے تھے, یورپ, افریقہ اور ایشیا. اس کا بہت سارا حصہ خلافت عثمانیہ میں آتا. ایک خلیفہ اسلام ہوتا تھا اور علاقے کے گورنر الگ ہوتے تھے. ہر ملک کا گورنر, ہر صوبے کا گورنر الگ ہوتا, لیکن مرکزی قائد ایک ہوتا تھا. وہ 550 اور 90 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 640 سال. اور پھر یہ 650 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 1290 سال. یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ خلافت ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کے نام پر تھی, اپنے 650 سال مکمل کرتے ہوئے 1340 یا 1339 ہجری 1340 یا 1339 ہجری یا پھر عیسوی تاریخ کے مطابق 1921 1922 کے آس پاس یہ ختم ہو گئی. اور آج 2020 ہے. پوری دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری سے لے کر 1920 تک مسلمانوں میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی خلیفہ نہ رہا ہو. پچھلے 100 سال سے پوری امت مسلمہ بغیر خلیفہ کے قائم ہے, بغیر خلیفہ کے چل رہی ہے, بغیر قائد کے چل رہی ہے. اس پر کبھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی. اور یہ لفظ میں اتنا ڈینجر چھیڑا ہوں جو آج بہت سارے دشمنان اسلام کے پیٹوں میں درد شروع کر دے گا, مجھے معلوم ہے. اس لیے کہ 2 لفظ کبھی یہ کسی مسلمان کی زبان پر آنے نہیں دینا چاہتے. 2 لفظ, اور وہ دونوں میں آج جمعہ میں بولوں گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 لفظ ہم تاریخ سے مٹا دیں اس کو. یہ 2 لفظ کبھی کوئی مسلمان بول نہ سکے. 1921 پر جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, ڈیموکریسی کے نام پر ہر ملک میں جمہوریت آئی, اور آج بھی پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز اسلام کے نام پر ہیں, لیکن ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. چند ہوں گے ملے جلے, لیکن ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہیں. سعودی قطر کو دیکھنا نہیں چاہتا, بلکہ اتنا مقاطع, اتنا بائیکاٹ ہے کہ ادھر پڑوسی ملک ہے قطر, وہاں کی کوئی چیز سعودی میں آ نہیں سکتی, وہاں کی کوئی فلائٹ اس کے ہوا میں اڑ نہیں سکتی. ایسی پابندیاں ہیں. مصر قطر کو نہیں دیکھنا چاہتا, یو اے ای قطر کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ مسلم ممالک آپس میں. اور تو اور جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں دعا فرماتے رہے اور ارشاد فرماتے رہے کہ دنیا میں سب سے نرم دل والے لوگ اگر کہیں ہوتے ہیں تو ملک یمن میں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس پر. یمن کی برکت کے لیے, یمن کے دعاؤں کے لیے, ملک شام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی. جو مرکز اسلام آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے ان شہروں کو, وہاں پر حکومت پر قائم کوئی بھی بادشاہ نہ ملک شام سے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے نہ یمن سے, بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یمن پر تباہی کی تباہی یہ مچا کر رکھے ہیں. آج تک تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر بے گھر ہیں. یمن ٹوٹ چکا ہے. اگر دوبارہ اب یمن کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو اگلے 50 سال تک محنت کرنی پڑے گی.
یہ کس نے توڑا؟ سعودی عرب نے توڑا. اپنے ڈرون مارے, اپنے میزائل مارے. ملک شام تہس نہس ہو چکا ہے. وہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ بچے بے گھر ہیں. وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں. کس نے مارا؟ کون مار رہا ہے؟ سعودی عرب وہاں پر پہنچا ہوا. یہ مسلم ممالک کا آپس میں جو ایک دوسرے کو مارنا توڑنا ہے. عزیزان گرامی, خلافت کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا رہا, کبھی ایسا نہیں ہوتا رہا. بلکہ ہماری تو طاقت یہ تھی کہ دشمن اسلام کچھ بھی اسلام کے متعلق بولنے سے بھی 1000 بار سوچا کرتا تھا. ایک آواز پر یہ 40-50 ملکوں کے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد تھا ہمارا. میں نے تاریخ بتا دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پاک 632 عیسوی 632 عیسوی سے لے کر 1920 تک کبھی کوئی زمانہ مرکزی قائد سے خالی نہیں رہا. یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ پچھلے 100 سال سے ہم بغیر قائد کے چل رہے ہیں, بغیر قائد کے چل رہے ہیں. میں اس کے نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے بغیر قائد کے رہنے سے. متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا, انسٹالمنٹ میں صفائے کریں گے. ہو بھی رہا ہے. میں آج ہی اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا تھا. بہار کے الیکشن آنے والے ہیں, اتر پردیش کے الیکشن ہونے والے ہیں. کئی جگہوں پر سیاسی ماحول گرم ہے. میرے عزیزوں, مجھے سیٹ کرسی سے کوئی مطلب نہیں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہاں ساری ذات, ساری برادریاں اپنا اپنا گٹھ بندھن بنا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں کہاں ہیں. تقریباً یہ وہ اسٹیٹ ہیں جہاں پر دوسری بڑی برادری مسلمانوں کی ہے, دوسری بڑی برادری, اور چھوٹی سی چھوٹی برادریاں جن کا تعلق 3% ہے, 5% ہے, ان کا اپنا ایک لیڈر ہے, اور وہ ساز باز کر رہا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ کہ اتنے سیٹ ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ گٹھ بندھن کریں گے. مرکزی حکومت پر قائم پارٹی, رولنگ پارٹی کے ساتھ بہار کے اسٹیٹ میں 3% رکھنے والی تعداد کا ایک لیڈر سیٹوں کے لیے یہ ساز باز کر رہا ہے. پورے اسٹیٹ میں دیکھا کہیں کوئی ایسی ہماری قیادت نظر نہیں آ رہی جو بنام مسلمان بات کر سکے. دیکھا ہر پارٹی میں یہ ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں, ہر پارٹی میں. بی جے پی میں بھی یہی جھنڈے لہرا رہے ہیں, کانگریس میں یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں, وہاں جتنی لوکل پارٹیاں سب میں مسلمان موجود ہیں. ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں, میں نے کہا جو شعر, متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. آج ہر کوئی تمہارا استحصال کر رہا ہے. میری یہ باتیں انہیں چبھیں گی. یہ چاہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول, اور اگر میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کروں تو کل کا یہ میڈیا مجھے یہ پیش کرے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا مولانا ہے. ہم اگر یونٹی کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, تو ڈر ان کو ہے کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, ان کے مطالبے سننے پڑیں گے. اس لیے ان کو ہر پارٹی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو. عزیزان گرامی وقار, آج ہماری پوزیشن یہ ہے, دلت برادری کا اگر لیڈر اپنے تمام کمیونٹی کو متحد ہونے کی بات کرے تو کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سارے دلتوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہے. برہمن اپنے اسٹیج سے کہے, ٹھاکر اپنے اسٹیج سے کہے کہ سارے ٹھاکر جمع ہو جاؤ ایک ہی جھنڈے کے نیچے, تو لوگ اس سے کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کو جمع کر رہا ہے. افسوس یہاں ہے اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ تو کہیں گے بھڑکاؤ بھاشن ہے. سب کو جمع کر کے یہ جہاد کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے. سمجھو میرے عزیزو, اسی لیے اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. انہوں نے کہا تھا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم آج چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر, چھوٹے چھوٹے ہڈیوں پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو. تمہاری یہ حیثیت نہیں
اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دو لفظ ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دوہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے, 1920-21, جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے, اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے. ایک عالم دین ہے, انہوں نے اس رپورٹ کو نقل کیا ہے, پیش کیا ہے. اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں تم نے تو خلافت ترکی کی یہ سب ختم کیا, جس کو عثمان ایمپائر کہا جاتا ہے, عثمان ایمپائر, یہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, صرف ہمارا مقصد حکومت ختم کرنا, بادشاہ بدلنا نہیں تھا, کوئی دوسرا لیڈر ہم کھڑا کریں گے. جب وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو کھڑا کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا, سلطان جو خلافت عثمانیہ کا تھا اسے ختم کر دیا, جلا وطن کر دیا, پھر دوسرے مسلمان کو ہی بٹھا رہے ہو, کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا ہم کو مطلب مسلمانوں سے نہیں, ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو ہی, اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی. ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں, یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے, اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ 1300 سال سے ہم ہارتے رہے, یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے. بڑے پتے کی بات ہے. انہوں نے پوچھا کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے. یہ دو ورڈ کو ہم اتنا اسپوائل کر دیں گے, اتنا بھیانک بنا دیں گے, آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے. آج یہی ہے, جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے, خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے, خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے, شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے, یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے. یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں, میں تو ہندوستان میں ہوں, یہ سب کا ملک ہے, سارے لوگ یہاں پر ہیں, میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہاں کوئی کر کے دکھا دے. سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے, اسے جیل بھیج دیا جائے گا. نا, بادشاہت چلے گی, ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا, دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا. جبکہ خلافت ایسی نہیں. اگر خلافت ہونا تھا ایسی ہی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے. امت کے اوپر چھوڑا, امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے, وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں. پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے, آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا, بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے ہاں خلافت آئی. حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں, جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا, خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا. یہ اسلام نہیں ہے, یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی, وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے, بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے, جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے. امت نے اسی طرح رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے. آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا, بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر, ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے, اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ خلافت کے معاملات تھے. لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے, نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج,
وہ طریقہ قائم ہے. نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہیں. دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے. میرے عزیز دو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے. جہاد کے اپنے شرائط ہیں. جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں. یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے ہیں. جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ، جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے. پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم. حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا. یہ میرے آقا کے فرامین ہے. کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا. فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو. فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو. آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں. 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ. ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے. ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اور شہروں پر جو بم مارے گئے، تقریباً آج 70 سال ہو گئے. 2 شہر ایسے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے. آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا. یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں، جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے. اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں. ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے. سیلف ڈیفنس کا نام ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اس کا نام جہاد ہے. لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی. کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے. جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے. آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے. اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے. غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی. ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں. اس کو نیوز چینل نے، انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے، میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں، اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے. عزیزان گرامی، بہت دیر سے چپ رہے، اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے. بہت دیر سے تم خاموش رہے، اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے.
ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے. میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, ممبئی کی سرزمین پر آج 7 مہینے ہو گئے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, اللہ کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. کس نام سے؟ ایک بیماری کے نام سے. بیماری کا تو وہاں پر حال ایسا ہے کہ سارے لوگ تو حال میں ہیں بالکل. ہاں, ساری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں. اب تو ریسٹورنٹ کو, بار کو, سب کو اجازت ہے, کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا نفع ہے. مسجدوں سے کچھ جاتا نہیں ہے, اس لیے بند کر کے رکھا گیا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بند کر کے رکھی, لیکن تمہیں کیا بات سوجی ہے جو تم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یاد رکھو, جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا, تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو. جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی. تمہیں کیا اس بات کا, تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی, میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں, اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا. اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے, رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے. صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا. میرے عزیزو, اللہ کے لیے آج اتحاد قائم کرو اور سمجھو حالات کو. اقبال کی بات کو سمجھ لو, میری بات چھوڑو. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی, داستانوں میں سب ختم کر دیا جائے گا. ہماری یونٹی ختم کر دی گئی, پھر بھی ہم خاموش ہیں. یہ کہ بات دیگرے آج ہم پر یہ شکنجے کستے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں جو بولنے کی آج آزادی ہے یہ بھی چھین لی جائے گی, یہ بھی ختم کر دی جائے گی. آج میں دیکھ رہا ہوں دور دراز تک علماء کے اوپر بھی ایسی پابندیاں ہیں کہ وہ بولنے سے خوف کھا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. آدھا تو اپنی قوم نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے, اور آدھے سے زیادہ گورنمنٹ نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے. یہ سب سے بری حالت کے دن ہم گزار رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, مسلمان کے اوپر ایسے حالات کبھی پچھلی صدیوں میں نہیں آئے تھے. ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی, ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن میرے عزیزو, اے نوجوانوں, نام لینے سے پہلے ان کے کردار کو بھی پڑھ لیا کرو, ان کے کردار کو پڑھ لیا کرو. بیت المقدس اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا زمانہ تھا, جوانی کا زمانہ, بیت المقدس پر یہود اور نصارہ عیسائیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کو پامال کر کے رکھے ہوئے تھے, پامال کیے ہوئے تھے. ہر جگہ ایک شور تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں ہے. صلاح الدین ایوبی, ایک وہ نوجوان جو سپاہی, ایک کاریگر کو دیکھا, ایک بڑھئی جو لکڑی کا ممبر بنا رہا تھا, بہت خوبصورت ممبر بنایا. صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو لے لیا اور کہا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں لگاؤں گا. جبکہ بیت المقدس اس وقت آزاد ہونے جیسی سچویشن تھی بھی نہیں, سب کٹے ہوئے بٹے ہوئے تھے. لیکن جب عزم مصمم ہوتا ہے, یقین محکم ہوتا ہے, عمل پیہم ہوتا ہے, تب پھر اللہ رب العزت ہزاروں راستے بھی کھولتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے ایسی محنت کی تھی, کئی سالوں کی ان کی محنت شاقہ کے بعد بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہوئے. اسی ممبر کو لا کر کے انہوں نے بیت المقدس میں رکھا اور اس پر خطبہ بھی دیا. عزیزان گرامی وقار, ہم وہ کردار کو پڑھے ہیں, لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے سب لٹتا ہوا دکھ رہا ہے. ہم میں سے لوگ اپنے گھروں کو بچاتے ہوئے آج گھروں میں قید ہیں, بند ہیں, باقی دین و اسلام اور اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانے کی کسی کو فکر نہیں, کوئی نہیں چاہتا. ہاں, آج بھی بنا مسلمان ہر پارٹی میں لیڈر ہیں, لیکن میں ان کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہتا, اور نہ ہی وہ اولو الامر ہیں, اس لیے کہ ان سے بہتر تو وہ لیڈر ہیں جو اپنی برادری میں آ کر کے وقت تو گزارتے ہیں, ان کے معاملات کو حل تو کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ آج تک یہی ہوتا رہا کہ ہمارے ووٹوں سے بھی اوپر آنے والے لوگ, قیادت میں جن کو ہم نے پہنچایا, وہ دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ قریب مت آنا, تمہارے آنے سے ہمارا سٹیٹس بگڑ سکتا ہے, ہماری امیج خراب ہو سکتی ہے.
اور یہاں ہم چپ ہیں، خاموش ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اب آخر میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوچھنا سیکھو، بات کرنا سیکھو۔ میں اتنا تو کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج اگر میں تنہا بولتا ہوں تو کل مولا 100 کو بولنے والا تیار کر دے گا۔ پوچھنا سیکھو، پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ اس نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی ہی مدد کروں گا۔ ڈرنے کی بات نہیں، مولا ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم جائیں گے، آج ہم مارے جائیں گے، لیکن ہمارے سے بہتر لوگوں کو اللہ اس میدان کا غازی بنا کر پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف ہے، پوچھنے کا حق کسی کو نہیں ہے اسلام میں؟ پوچھنے کا حق نہیں تھا نہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، جس کے رعب و جلال کا یہ عالم ہے۔ اس خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ لوگ ڈر کر کانپتے تھے، وہ کوڑا اپنے کندھے پر لے کر کے ہی گھومتے تھے، کہیں کوئی حرام کاری کرتا ہوا دکھائی دے دیا تو پھر اس کی شامت آنی تھی۔ ایسے رعب و دبدبے والے خلیفۃ المسلمین اگر مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہیں اور پوچھیں صحابہ سے کہ ہے کسی کو کوئی سوال، تو صحابہ یوں نہیں کہ خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ وقت کا عظیم خلیفہ ہے جس سے قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں، نہ پوچھو کچھ بھی، نہ پوچھو۔ نہ، صحابہ نے ہمیں مزاج دیا۔ اسی مجمع میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ سے میرا یہ تیکھا سوال ہے۔ تیکھا سوال کیا ہے کہ مال غنیمت میں جو کپڑے تقسیم ہوئے سارے صحابہ کو، آپ بھی اس جہاد میں تھے، سب کو برابر برابر کپڑا آیا اور کسی کا بھی جبہ پورا نہیں بن رہا ہے، آپ کا جبہ پورا کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا؟ یہ پوچھنے کا حق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ وقت کے خلیفہ اسلام کو صحابی رسول مجمع میں سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر کر دو، نکال دو، یہ سوال کیسا کرتا ہے؟ آج پرائم منسٹر سے کوئی میڈیا والا پوچھ نہیں سکتا، ہاں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا آپ آم کیسے کھاتے ہیں، باقی یہ نہیں پوچھے گا کہاں گئے پیسے، کہاں گیا کالا دھن، یہ نہ پوچھے۔ سارا سکرپٹڈ ہے، یہ ڈیموکریسی ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ لائی گئی ہے، یہاں سوال کرنے کا حق نہیں۔ آپ ان سے نہ پوچھو، ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا آپ کو، ان کو نہ پوچھو۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں، جواب دیا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، مجھے بھی ملا، انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا، میرا جبہ پورا ہو گیا۔ جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے صحابی رسول، بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے، لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے، یہ فار دا پیپل ہے، لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ بی وائی نہیں ہے، بی یو وائی ہے، لوگوں کو خرید لو، بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں یہاں ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم اس مقدس جماعت سے وابستہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ سب سے بہترین امت کس لیے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہمیشہ حق کی بات کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ آج ہم حق کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے اس پر کسی کی ناراضگی ہو۔ ہم نے سنا ہے الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں بارہا کہتا ہوں بخار کی گولی بھی کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو اچھا ہے، تمہارا بھلا ہے، بیماری نکل جائے گی۔ آج میں ان تمام علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں منبر رسول عطا کیا ہے، تمہارے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن،
قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء کی جماعت سے کہ جب تم جاؤ گے تو حق بیان کرو گے لوگوں کو اور کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں. علماء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے. کب؟ ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے. جو عالم آج ہیں ان سے اللہ نے وعدہ لیا اور اس وعدے پر جو عمل کرے گا آج وہ حق ضرور بولے گا چاہے ظالم کی حکومت ہو. میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا. اللہ اکبر. تین بادشاہ آئے, تینوں نے آپ کو کوڑے مارے, تینوں نے کوڑے مارے وقت کے امام کو. صرف بات کیا تھی؟ ان کے مزاج کی بات نہیں کرتے تھے. بادشاہ کہتا تھا کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے, یہ فنا ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. کوڑے مارو. وقت کا خلیفہ کوڑے مارنے کا حکم دیتا. 100 کوڑے مارے گئے, پیٹ جھک گئی تھی آپ کی کوڑے کھا کر کے. وہ بادشاہ گیا, دوسرا آیا, اس کی عدالت میں بھی فیصلہ آیا. کہا کہو قرآن فانی ہے, مخلوق ہے. کہتے نہیں, قرآن باقی ہے, اللہ کی صفت ہے. کوڑے مارے گئے. اس زمانے کی ایک بات میں نے دیکھا, ایک چور اس زمانے کا امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور کہا مجھے جانتے ہو احمد بن حنبل, میں فلاں چور ہوں. کہا تیرا تو سنا ہے. کہا میں چوری میں بہت بار پکڑا گیا ہوں اور اب تک مجھے 1500 یا 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں, لیکن میں نے چوری ابھی بھی نہیں چھوڑی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی بھی میری چوری چھوٹی نہیں. 1500 یا 15,000 دونوں باتیں آئی. مجھے اتنے کوڑے لگ چکے, میں چوری نہیں چھوڑا. اے احمد بن حنبل, خدا کا واسطہ دیتا ہوں, جب ایک غلط چیز میں کوڑے کھا کے نہیں چھوڑا تو حق بات کبھی کوڑوں کے ڈر سے نہ چھوڑنا, کوڑوں کے ڈر سے حق بات نہ چھوڑنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری زندگی وصول ہو گئی. ایک چور نے بتایا وہ باطل چیز نہیں چھوڑ رہا کوڑوں کے ڈر سے, تو ہم حق بات کو کوڑوں کے خوف سے کیوں چھوڑے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار, میں علماء کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا. ہماری تاریخ بھری ہے, ہمارے کئی امام ایسے ہیں جن کے جنازے جیل سے نکلے ہیں. ہمارے کئی علماء ایسے ہیں جو اسی ہندوستان کی جنگ آزادی میں کالا پانی, انڈمان نکوبار کی سزائیں پاتے ہوئے وہی شہید ہو گئے. آج ان کی مزاریں بھی جزیرہ انڈمان میں موجود ہیں, وہی پر ہیں. تو صرف کھا پی کر کے گدوں پر آرام کرنے کا نام نیابت رسول نہیں. ہاں, ہمارے ساتھ تکلیفیں آ سکتی ہیں, لیکن ایک ہی بات پر ڈٹے رہو, اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ ہمیں حق کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا ہے. میں امت کو آج یہی پیغام دینا چاہوں گا, کوئی بھی سچویشن آئے, ایک چیز اپنے ساتھ ہمیشہ قائم رکھو, ہم حق بولیں گے اور حق پر ہی ہماری وفات ہو جائے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, اب ہماری بولی کوئی نہ لگا سکے. اب ہمیں کوئی راتوں رات اوٹوں کے چکر میں 500,000 میں خرید نہ سکے. کوئی ہمیں گھر روٹی کپڑے کے نام پر اپنی پارٹی میں بلا نہ سکے. جب بھی خریداری کی بات آئے صرف اتنی بات کہو, میں بکا ہوں بازار مصطفیٰ میں, حق بولوں گا اور حق کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حق بولنے والے کی وفات ہوگی تو اس کے لیے اعزاز کیا ہے؟ فرمایا گیا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھے, آخرت میں ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام.